الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، سامعین اعظام، آج کی اس نشست میں برادر عزیز حضرت قاری عبدالقیوم صاحب حقانی مد ظلہ اور ان کے رفقا کی دعوت ابن محقق اہل سنت حضرت مولانا صاحب زادہ عمر فاروق صدیقی صاحب مد ظلہ العالی کے حکم پر آپ سے
مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھے مولانا عمر صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی عنوان پر گفتگو کا حکم دیا ہے، جس کے لیے میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ خطبہ میں پڑھی ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ نے 7 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اپنے 2 احسانات کو بیان کیا، جن میں پہلا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ دوسرا احسان آپ کی بشریت کا ہے۔ فرمایا من انفسہم۔ 2 احسانات کے بعد صاحب رسالت کی 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 کتاب الہی کی تلاوت و تبلیغ۔ نمبر 2 کتاب الہی کی تعلیم۔ نمبر 3 سنت کا ارشاد، سنت سے رہنمائی۔ نمبر 4 تزکیہ نفس۔ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان 6 باتوں کو ذکر کرنے کے بعد 7ویں نمبر پر ان 6 کا سبب ذکر فرمایا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ 6 چیزیں، 2 احسانات، 4 ذمہ داریاں اس وجہ سے مارز وجود میں آئی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ کی آمد سے قبل انسانیت ضلال مبین کے دلدل میں پھنس چکی تھی، اور انہیں ایک ہی مسیحا نکال سکتا تھا جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بالآخر اللہ نے اس مسیحا کو بھیج کر انسانیت پہ احسان عظیم فرما۔ انہی امور کی وضاحت آپ کی توجہ کی نظر کر کے گفتگو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ نے اہل ایمان پر بعثت مصطفیٰ کے ذریعے جو احسان فرمایا اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے اہل ایمان پر انہی میں سے ایک رسول بھیج کر بے بدل احسان فرمایا ہے۔ اسے آپ احسان عظیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کے متعدد احسانات میں یہ احسان عظیم ہے، اور ہو بھی کیوں نہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کہاں ہم اور کہاں صاحب رسالت، پھر محبوب ہی عطا نہیں کیا بلکہ پہلے وہ سب کچھ
جو محبوب کی شان اور عظمت کے لائق تھا، آپ کے دامن رحمت میں رکھ لیا۔ جو عظمتیں آپ کی شان کے لائق تھی آپ کو عطا فرما، پھر ان تمام عظمتوں سمیت اپنا محبوب ہم گناہگاروں کو عطا فرما۔ اس لیے یہ احسان ہی نہیں ہے، احسان عظیم ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ صاحب بحر محیط نے تفسیر بحر محیط میں کوثر کے 26 معانی لکھے۔ سب سے جامع معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو تمام معانی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر فرمایا الکوثر الخیر الکثیر، کوثر اس خیر کثیر کو کہتے ہیں آتاہ اللہ ایاہ، جو اللہ نے فقط مصطفیٰ کی ذات کو بخشی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ذہنوں میں سوال پیدا ہو کہ خیر کثیر کسے کہتے ہیں، امام انقلاب حضرت مولانا ابو الکلام صاحب آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر کثیر سے مراد ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی۔ کسی بھی نعمت کا معاملہ ہو، اس نعمت کا اعلیٰ فرق اللہ نے مصطفیٰ کو عنایت فرمایا۔ مثال کے طور پر نعمت نبوت کو دیکھیں، نوع نبوت کا اعلیٰ فرق مصطفیٰ کو بخشا۔ بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نالوتوی رحمہ اللہ کا تحذیر الناس میں قول ہے۔ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، دیگر انبیاء کی نبوت محمدی کا فیض ہے۔ جو ذاتی ہوگی وہ نوع نبوت کا اعلیٰ فرد قرار پائے۔ پھر ہر نبی کی نبوت محدود ہے، وقت اور زمانے کے لحاظ سے، مکان اور علاقے کے لحاظ سے، افراد اور شخصیات کے لحاظ سے۔ فقط حضور کی نبوت ہے جو غیر محدود ہے ہر لحاظ سے۔ جیسے رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں، مصطفیٰ کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے فقط نبوت عطا کی، مصطفیٰ کو نبوت بھی عطا کی، ختم نبوت بھی عطا کی، اور آپ کی نبوت کو انبیاء کی نبوتوں کے لیے مکمل قرار دینا، منصب نبوت کی تکمیل کرنے والا قرار دینا۔ یہ زمانے کا اتفاق نہیں کہ سب نے آنا تھا، اتفاق سے حضور آخر میں آ گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ربانی ترتیب ہے جو ازل سے طے شدہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر در منصور میں روایت ذکر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت آخری نبی طے ہو چکا تھا جب جناب آدم کا خمیر تیار ہوا۔ فرمایا انا اول الانبیاء فی الخلق وآخرہم فی البعث۔ یہ طے شدہ امر تھا، آپ کی نبوت کو
ختم نبوت کے لیے چننا، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے حضور کی نبوت سب سے اونچی نبوت ہے، نوع نبوت کا اعلیٰ فرد ہے، ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی۔ انبیاء کو امت عطا کی، مصطفیٰ کو خیر الامت عطا کی، مرسلین کو وحی کتاب اللہ کی صورت میں عطا کی، خاتم المرسلین کو وحی کلام اللہ کی صورت میں عطا کی۔ کتاب اللہ کلام، حضرت موسیٰ پہ تورات کتاب کی شکل میں، حضرت داؤد پہ زبور کتاب کی شکل میں، حضرت عیسیٰ پہ انجیل کتاب کی شکل میں آئے، اور مصطفیٰ کے پاس قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا، کلام کی شکل میں۔ اللہ نے کلام کیا، رب العالمین نے روح الامین نے لیا، پھر روح الامین نے کلام کیا، رحمت للعالمین نے کتاب کی شکل میں نہیں۔ باقی رسول کو وہی کتابی شکل میں نہیں، حضور کو کلامی شکل میں، حضور کے پاس آئی تو کتابی شکل میں نہیں تھی، کتابی شکل میں آنے کی ابتدا صحابہ سے، کتابی شکل میں آنے کا آغاز صحابہ سے ہوا۔ وجہ فرق کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور یہ پیغام دیا کہ حضرت موسیٰ کی امت میں شاید وہ صلاحیت نہیں جو وحی کو کتابی شکل دینے کے لیے چاہیے، حضرت داؤد کی امت میں وہ صلاحیت نہیں جو وحی کو کتابی شکل میں لا سکے، حضرت عیسیٰ کی امت میں وہ صلاحیت نہیں ان کے اصحاب میں جو انجیل کو کتابی شکل میں لانے کے لیے چاہیے۔ مصطفیٰ کو وحی بکھیر کے دی دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ محمد کے صحابہ میں یہ صلاحیت ہے کہ کلام کو کتاب بنا سکے، یہ صلاحیت فقط محمد کے صحابہ میں کہ یہ منتشر کو جمع کر سکے۔ اور پھر اللہ کا نظام دیکھیے، جو مجتمع ہو کر آئی منتشر ہو گئے، اور جو منتشر آئی ہمیشہ کے لیے مجتمع ہو گئے۔ نجمن نجمن اترا قرآن، منجمن منجمن، مفرقن مفرقن، اللہ نے ترتیب بدل، پہلے رسولوں پر وحی مکمل کتاب کی شکل میں آئی، خاتم الرسل پر کتاب کی شکل میں نہیں آئی، بحسب المصالح بقدر الضرورت تھوڑی تھوڑی آئی، کتابی شکل میں نبی کے صحابہ آئے۔ اللہ نے بتایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب کہا اس وقت دنیا میں کتاب نہیں تھی، جب ذالک الکتاب کہا اس وقت وہی دنیا میں کتابی شکل میں نہیں تھی، لیکن اللہ نے کتابی شکل میں آنے سے پہلے نبی کے صحابہ پہ اعتماد کا اظہار کر دیا کہ جو کتابی شکل یہ دیں گے اس کی تصدیق اللہ پہلے سے فرما رہے ہیں، اللہ نے پہلے تصدیق کر دی۔ یہ صحابہ کرام پر اللہ کی جانب سے کامل اعتماد کا اظہار ہے۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ نے اپنی کتاب عطا کی، کلام میں کلام مصطفیٰ کو عطا کیا، ہر نبی کو امت عطا کی، آپ کو خیر الامت عطا کی، مرسلین اور نبیوں کا کلمہ امتوں نے پڑھا، آپ کا نبوتوں نے پڑھا، انہوں نے امامت امتوں کی کروائی، ایک آپ ہی ہیں جنہوں نے نبوتوں کی کروائی، سب کو شفاعت کا اعزاز عطا ہوا، مصطفیٰ کو شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج عطا ہوا۔ ہر نبی کا معراج امتحان کی صورت میں ہوا، نبیوں کے نبی کا معراج انعام کی صورت میں ہوا۔
ہر نبی کا معراج فرش زمین پہ ہوا، مصطفیٰ کا معراج بھی عرش بر خیر کثیر، ہر معاملے کی اچھائی اور بھلائی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سادہ زبان میں یوں کہوں گا، محبوب میں تجھے کوثر دے کے تیرا ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر، میں تجھے کوثر دے کے تیرا ہو گیا۔ نعمت بہت بڑی ہے جس سے بیٹے کی جدائی کا غم نہیں رہتا، اس لیے شکرانہ بھی بڑا ہونا چاہیے۔ فصلی لربک وانحر، نماز اور قربانی کا ذکر نمونے کے طور پہ ہے، ورنہ اصول یہ ہے کہ کسی بھی عبادت میں شرکت نہیں ہو سکتی اللہ کے غیر، اس لیے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ شب معراج کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو محبوب میں تجھے کوثر دے کے تیرا ہو گیا۔ فصلی لربک وانحر، تو نماز اور قربانی اپنے رب یعنی میرے لیے کر کے میرا ہو گیا۔ میں تجھے کوثر دے کے تیرا ہو گیا، اور تو نماز اور قربانی بلا شرکت غیر میرے لیے کر کے میرا ہو جا۔ جب میں تیرا تو میرا، جو تیرا وہ میرا، ان شانیک هو الابتر، تیرا دشمن اپنی موت خود مر جائے۔ عاص بن وائل سہمی کا نام بتانا پڑتا ہے، تفسیروں سے نکالنا پڑتا ہے، سورت کا سبب نزول معلوم کرتے ہیں، پھر سامنے آتا ہے، اور مصطفیٰ اور آپ کی آل کا ڈنکا کائنات میں بج رہا ہے۔ تو یہ احسان ہی نہیں ہے، احسان عظیم ہے۔ پھر رسول باقی بھی اللہ نے بھیجے، حضور کو بھیج کر اس دھوم سے احسان کا تذکرہ کیوں کیا؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ باقی انبیاء کے آنے سے قصر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی، اور مصطفیٰ کے تشریف لانے سے تکمیل ہو، اور اس تکمیل نبوت کو ہی ختم نبوت کہتے ہیں۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ آپ اس کی آواز تھوڑی نرم کر رہے ہیں، بے شک بڑھانی پڑ رہا ہے، توجہ ہے۔ اس بعث فیہم رسولا، جب انہوں نے ایک رسول بھیجا، اس کی بعثت کو احسان عظیم قرار دیا۔ ایک رسول گو اور بھی ہے، لیکن یہاں ایک رسول نکرہ، ایک رسول، التنوین للتعظیم، بہت عظمتوں سے، بہت شانوں سے سرفراز ہو کر اللہ نے اپنے نبی کو دو قسم کی عظمتیں عطا کی۔ کچھ وہ جن میں مصطفیٰ منفرد ہے، آپ کو ملی کسی اور کو نہیں، اور کچھ وہ ہیں جن میں دیگر انبیاء بھی شریک ہیں۔ اللہ نے جو عظمتیں دیگر انبیاء کو دی بڑھا کر مصطفیٰ کو دی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو فقط مصطفیٰ کو عطا کی، آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب انہوں نے ایک رسول بھیجا، اپنی شان میں ایک، آپ وجوداً مقدم ہیں، فرمایا اول ما خلق اللہ روحی،
ظہورن مؤخر ہے، سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں، حصول نبوت میں اول ہے کیونکہ آپ کی نبوت ذاتی ہے، انبیاء کی فقط نبوت ہے، آپ کی ختم نبوت بھی ہے۔ اور کہنا چاہوں گا آپ کی کس کس عظمت کا ذکر کیا جائے، 3 روایات میں سے ایک روایت کے مطابق ولد مختوناً، آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے۔ امام سرکانی کہتے ہیں حضرت آمنہ فرماتی ہے جب حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یوں ہوتا تھا کہ پتھر پہ نہیں ریشم پہ چل رہی ہوں، ناہموار جگہ پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے کھڑے ہوتے ہی ہموار ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ کہتی ہے پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے کھڑے ہوتے ہی اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، میں درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، ان کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے۔ جب مصطفیٰ میرے بطن سے جدا ہوئے، میرے بطن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی شرق و غرب میں پھیلی، اور میں نے سرزمین بطحا پہ بیٹھ کے شام اور بصرا کے محلات کو دیکھ لیا۔ کیا کہیے، حضرت آمنہ کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دھرتی پہ تشریف لائے سارا گھر معطر ہو گیا، کعبۃ اللہ نور سے بھر گیا، بیت اللہ کی سرزمین پہ جتنے بت تھے تعظیماً سب نے سر جھکا دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا، آتش کدے فارس بجھ گیا، نہر فرات کی روانی جاتی رہی، دریاؤں کے تسلسل منقطع ہو گئے۔ جب مصطفیٰ دھرتی پہ تشریف لائے کعبۃ اللہ نور سے بھر گیا۔ ہر ولادت کے بعد والدہ کو خون آتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں، مصطفیٰ کی ولادت کو مستثنا قرار دیا گیا ہے۔ جب مصطفیٰ پیدا ہوئے وقت ولادت کوئی دایا پاس نہیں تھی، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اس لمحے بھی کسی کی نظر شرم و حیا کے پیکر کی سطر پہ پڑے۔ حلیمہ دایا نہیں ہے، حلیمہ مرضعہ ہے، وہ بعد میں آئی ہے، اس نے مصطفیٰ کو دودھ پلایا ہے۔ کیا کہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا۔ آپ کی منفرد شان ولد مختوناً، آپ پیدا ہوئے تو مختون تھے، ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین ریاض کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو۔ اس باس فیہم رسولا، اپنی شان میں ایک ما وقع ظلہ علی الارض، سایہ تو تھا مگر اس طرح زمین پہ نہیں پڑتا تھا کہ سائے پہ کسی کا قدم آ جائے۔ ما سہر بولہ علی الارض، بول و براز کی حاجت تو ہوتی تھی، کم ہوتی تھی۔ اہل علم نے لکھا ہے حضور کی پوری زندگی کے معقولات کا وزن جو آپ نے زندگی بھر کھایا اس کا وزن 4 من 20 سیر ہے۔ آج کے دور میں ایک بندے کی 1.5 سال کی خوراک ہے، مصطفیٰ نے 63 برسوں میں کھائی، اس لیے حاجت کے لیے کم جانا پڑتا تھا۔ جب آپ جاتے حاجت
اور اس سے فراغت صحابہ کئی دفعہ اس جگہ سے گزرے جہاں مصطفیٰ قضائے حاجت کے لیے گئے. کہتے ہیں ہمیں وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نظر نہ آیا. ما ظہر بولہ علی الارض، اللہ نے آپ کے بول و براز کو کسی پہ ظاہر نہیں کیا. صاحب مشکات نے مشکات شریف کتاب الطہارت میں ایک روایت ذکر کی ان امیمہ بنت رقیقہ قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من نیدان تحت سریر. حضرت امیمہ کہتی ہے مصطفیٰ کی چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ ہوتا تھا، یبول فیہ باللیل، جس میں مصطفیٰ رات کو پیشاب کر لیتے تھے. یہ بھی آپ نے اپنی امت کی سہولت اور بیان جواز کے لیے کیا. اس دور اور زمانے میں کمروں میں اٹیچ باتھ نہیں ہوتے تھے. قضائے حاجت کے لیے آبادی سے باہر جانا پڑتا تھا. اگر کوئی مریض ہو اس کے لیے جانے میں مشکل تھی. نبی کے اس عمل سے سہولت ہو گئی. اگر کوئی گھر میں ہے رات کی تاریکی میں باہر نکلے، دشمن کے حملے کا اندیشہ ہے، نبی کے اس عمل نے اس کے لیے بھی آسانی پیدا کر دی. اگر کوئی کمزور اور ناتواں ہے، سردی شدت کی ہے، باہر نکلے اس کی صحت کی خرابی کا خدشہ ہے، اللہ کے نبی کے اس عمل نے اس کے لیے بھی سہولت اور آسانی پیدا کر دی. سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسا. اللہ کے نبی کا یہ عمل سہولت اور رحمت اپنی جگہ ہے. صاحب مظاہر حق نے اس روایت کے تحت ایک نکتہ لکھا. کہتے ہیں نادانستہ طور پر نبی کے ایک صحابی نے اس برتن سے نبی کے پیشاب کو پی لیا. نبی کا پیشاب کراہت سے پاک، بدبو سے پاک، تعفن سے پاک، پینے والے کو پتہ نہیں چلا. یہاں تک لکھا کہ جیسے ہی اس کے پیٹ میں گیا اللہ نے اس کے بدن سے خوشبو کو جاری کر دیا. اور پھر لکھا یہ خوشبو اس تک محدود نہیں رہی، اللہ نے اسے اس کی نسلوں میں بھی جاری فرمایا. اللہ نے کیا عصمتیں عطا فرمائی. ما ظہر بولہ علی الارض لم یجلس الذباب علیہ قط، آپ کے جسم انور پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی. یہاں یہ تخصیص نہیں ہے ناپاک مکھی نہیں بیٹھی، اہل علم نے لکھا ہے پاک مکھی بھی نہیں بیٹھی، اس لیے کہ بدن نبوت کی شان کے لائق نہیں تھی. اہل علم نے لکھا ہے نبی کے بدن کو مکھی نے نہیں چھوا، نبی کے کپڑوں کو مکھی نے نہیں چھوا، نبی کے اوپر سے مکھی نہیں گزری، اس لیے کہ نبی کے بدن اور لباس کی شان کے لائق نہیں تھی. جو پروردگار اپنے نبی کے بدن پر، لباس اور کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا کہ یہ شان کے لائق نہیں ہے، وہ ناپاک عورت کو محمد کے بستر پہ کبھی نہیں سنا سکتا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت امہات المؤمنین. لم یتصاعب قط، آپ کو جمائی بھی کبھی نہ آئی. لم تہرب دابۃ رکبہا قط، کوئی سواری کبھی آپ سے خوف زدہ ہو کے نہیں بھاگی. جس سواری پہ آپ نے قدم رکھ دیا سرکش اور نافرمان کبھی نہ ہوئی. ولم یحتلم قط، سوتے ہوئے کبھی بھی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوئے. اور کہنا چاہوں گا کان اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے کوئی کتنا ہی دراز تک کیوں نہ ہو، مصطفیٰ سے اونچا تو درکنار آپ کے برابر بھی نظر نہیں آیا. جو سب سے اونچے دکھائی دیتے محمد مصطفیٰ ہوتے. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں نبی کا قد گھنا لمبا نہیں تھا، نہیں سبھی طویل، گھنا چھوٹا بھی نہیں تھا، ولا بالقصیر، لیکن شان نبوت یہ تھی کہ جب آپ
متعدد آدمیوں میں بیٹھے ہوتے اور اپنے مصاحبین میں چل رہے ہوتے، کوئی کتنا ہی دراز قد کیوں نہ ہوتا، وہ مصطفیٰ سے چھوٹا دکھتا، آپ سب سے اونچے نظر آتے۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں حدیث ذکر کی، کان ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ۔ حدیث کے شارحین کہتے ہیں جب تک مصطفیٰ نماز میں ہوتے، تحریمہ سے لے کر تسلیمہ تین تک آپ کی شان یہ ہوتی تھی، جیسے آپ آگے سے دیکھتے ویسے ہی آپ پیچھے سے دیکھتے۔ امام بخاری لکھتے ہیں تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، جب مصطفیٰ سوتے آپ کی فقط آنکھیں سوتی تھی، آپ کا دل جاگتا تھا۔ یہی وجہ ہے ہر کسی کے حق میں نیند ناقض وضو ہے، مگر مصطفیٰ کے حق میں نہیں ہے۔ ہر ایک کا سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ سب کی آنکھیں بھی سوتی ہیں، دل بھی سوتا ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھیں سوتی تھی، دل جاگتا تھا۔ جب حضور کا انتقال پرملال ہوا، وفات حسرت آیات ہوئی، صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ محقق علماء نے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی اور آنکھیں سو جایا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی اور دل مصطفیٰ بیدار ہے۔ قرآن کو اللہ کا ازلی اور ابدی کلام ہے، یہ بعد میں نہیں بنا۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر بعد میں ہونے والے واقعات کو پہلے ہی لوگوں کے سامنے جس طرح کھولنا تھا اس طرح جمع فرما دیا۔ اور قدر کا مسئلہ بھی یہی ہے، اللہ کے تقدیر میں لکھ دینے کی وجہ سے گناہگار گناہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ اپنے اختیار سے کیا کرے گا۔ اللہ علم کی بنیاد پہ پہلے بتا دیتا ہے، تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ تو قرآن تو اللہ کا ازلی اور ابدی کلام ہے، یہ تو پہلے سے ہے۔ حضرت عمر کی رائے بعد میں آئی ہے، تو پھر موافقت کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن اور وحی کا نزول دل پہ ہوتا ہے، دماغ پہ نہیں ہوتا، دل پہ ہوتا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اور حضرت عمر کی نظر ہی دل پہ ہوتی تھی، تو جو دل پہ اترتا تھا صاحب دل کی زبان پہ آنے سے پہلے عمر اپنی زبان پہ لے آتا تھا۔ ویسے بھی محدث امت تھا۔ مسلم کی روایت ہے قد کان یکون قبلکم فی الامم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم۔ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت میں عمر بن خطاب محدث ہے۔ ابن وہب کہتے ہیں تفسیر محدثون ملہمون، محدث سچے صاحب الہام کو کہتے ہیں، جس کی اور حقیقت کے درمیان جتنے پردے اور رکاوٹیں ہوتی ہیں اللہ دور کر دیتے ہیں۔ وہ مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے مقام نہامت کے حالات دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتا ہے یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، جو اترنا ہوتا ہے مصطفیٰ کی زبان پہ آنے سے پہلے بول پڑتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ نظر دل پہ، تو صحابہ کی نظریں مصطفیٰ کی آنکھوں پہ تھی، آنکھیں سو جایا کرتی تھی، اور حضرت عمر کی نظر مصطفیٰ کے دل پہ تھی، اور دل مصطفیٰ بیدار ہے۔ اپنی شان کا اکیلا رسول، پسینے کو دیکھیں تو خوشبودار چمکدار۔ حضرت انس کہتے ہیں کانا عرقہ اللؤلؤ، نبی کا پسینہ چمکتا، پیشانی سے قطرہ جھڑتا، یوں لگتا سنگ مرمر سے موتی جھڑتا۔ جس کے بھی بدن پہ پسینہ آئے بدبو آتی ہے، مصطفیٰ کے بدن پہ آتا تھا خوشبو آتی تھی۔ مسند امام اعظم میں روایت آتی ہے، صحابی کہتے ہیں
کان یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطیب ریحہ، مصطفیٰ اپنے بدن کی مہک سے پہچان لیے جاتے تھے۔ حضرت انس کی والدہ کہتی ہیں کبھی کبھار دوپہر کو ہمارے گھر میں آرام کرتے، میں آپ کے آرام میں خلل ڈالے بغیر آپ کے پسینے کو ایک شیشی میں جمع کرنے لگ جاتی۔ ایک دن میں جمع کر رہی تھی، مصطفیٰ بیدار ہو گئے، پوچھا ام انس کیا کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا حضور آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ فرمایا کیا کرو گی؟ حضرت ام انس نے ایک جملہ بولا، فرمانے لگی نصرح بہا عطورنا، حضور ہم اس کے ذریعے اپنے عطور کی تاثیر بڑھاتی، سبحان اللہ، خوشبوئیں میں ملا کر مہک میں اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے، پھول تو پھول ہے، حسن کانٹوں میں بھی ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کا پسینہ بھی خوشبودار، ہر کسی کے لعاب میں کراہت ہے، بندے کا لعاب دہن سے نکلے ہتھیلی پہ آ جائے، اپنے ہی دہن سے نکلنے والے لعاب کو اپنی ہی ہتھیلی پہ آنے کے بعد اپنی ہی انگلی سے اٹھا کر دوبارہ اپنے دہن میں نہیں رکھ سکتا، توا پہ ناگوار گزرتا ہے۔ ایسی شان میں کسی کی ہے کہ وہ لعاب زمین پہ ڈالنا چاہتا ہے، صحابہ لپک کے اپنی ہتھیلیوں میں لے لیتے ہیں، ایک چھینٹا بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے، نگل لیتے ہیں، سینے اور چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ صحابہ کرام آپ کے لعاب دہن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ نے شفا اس میں ایسی رکھی، حضرت علی کی آنکھوں کو لگے جامع صحت ثابت ہو، ابو بکر کی ایڑی کو لگے زہر کے لیے تریاق بن جائے، جابر بن عبداللہ کی حلیہ میں جائے برکت ایسی لشکر کھا جائے، سطح جو کی تو رہے، مٹھاس ایسی کڑوے کنویں میں گرے شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ علماء تشریف فرما ہے جب کسی پانی کے ساتھ غسل کر لیا جائے، بھلے وہ جنابت کا غسل نہ ہو یا وضو کر لیا جائے، اس پانی کو مستعمل کہتے ہیں۔ مائع مستعمل کے بارے میں سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ غسل اور وضو میں استعمال ہونے والا پانی نجس ہے۔ دیگر فقہا کہتے ہیں نجس تو نہیں ہے، پاک ہے، مگر دوسری ناپاک چیز کو پاک نہیں کر سکتا، طاہر غیر مطہر ہے، دوبارہ وضو کے قابل نہیں، غسل کے قابل نہیں، کھانے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ لیکن کیا کہیے، نبی کے مائع مستعمل کی شان بھی منفرد ہے، نبی کے مائع مستعمل کی عظمت بھی نرالی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، وضو کے پانی کے قطروں کو بھی صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کا سردار عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ میں آیا مذاکرات کی غرض سے، جہاں اس کی غرض مذاکرات تھی وہاں اصحاب محمد کی نبی سے محبت کی انتہا کو جاننا بھی تھا کہ یہ نبی کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ جب واپس گیا تو قریشیوں کو کہنے لگا قریش یہاں پنگا نہ لینا، مہنگا پڑے گا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا جو یہاں دیکھ کے آیا ہوں وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ رؤساء اور امراء کے درباروں میں گیا، بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں نے ان کے حاضر باش درباریوں کو دیکھا، بڑی ٹھاٹ باٹ، رکھ رکھاؤ، شرائط، اصول اور آداب، لیکن اس کے باوجود جو میں نے مصطفیٰ کے صحابہ میں دیکھا اس نے تو مجھے حیران کر دیا، میں ششدر رہ گیا۔ پوچھا وہاں کیا دیکھ لیا؟ میں نے دیکھا کہ ان کا نبی اپنا تھوک زمین پہ ڈالنا چاہتا ہے، وہ اسے بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ان کے نبی وضو کرتے ہیں، وہ پانی کے قطرے بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے، ہتھیلیوں میں لے کے بدن پہ بن لیتے ہیں۔ اگر کسی کی ہتھیلی خشک رہ جائے وہ دوسرے کی ہتھیلی پہ رگڑتا ہے کہ برکت کے لیے کچھ تری میرے حصے میں آ جائے۔ قریشیوں سن لو، جس
جس نبی کے صحابہ اپنے نبی کے لحاف کو، اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطروں کو، چھینٹوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ اپنے پیغمبر پہ آگ کسی صورت نہیں آنے دے سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس باس فیہم رسولا، نرالی شان کس کس پہلو کا ذکر کیا جائے؟ خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنے اس بھائی سے کہوں گا جیسے نعت میں چل رہا تھا نا، اس کو ویسے چلا، بس تھوڑی سی کو کم کر، یہ جیسے نعت میں چل رہا تھا نا، اور اگر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا ویسے بتا، اگر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہ صرف باتیں سننے کے لیے نہیں آتے، اتنی دور سے انہوں نے بڑی نیتوں اور ارادوں کے ساتھ بلایا ہوتا ہے۔ توجہ ہے، حضور کی کس کس شان کا ذکر کیا جائے، کس کس عظمت کا، خلق کے سرور شافی معاشر۔ اس میں آپشن ہوتے ہیں خطیب کا گلا کھینچنے والے، تاکہ آواز اٹھ نہ سکے اور ان پہ بوجھ نہ آئے۔ یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے، ہمیں پتہ ہے، ان میں بڑے آپشن ہوتے ہیں۔ توجہ ہے، خلق کے سرور شافی معاشر، خلق کے سرور شافی معاشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مونس آدم نو کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وسلم، راہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا شافع عقبہ ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کان مروت آئینہ رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا احسان بعثت کا، اللہ نے اپنا محبوب عطا، پہلے سب کچھ محبوب کو عطا کیا، جب دامن عظمتوں سے بھر گیا پھر محبوب ہم جیسے گناہگاروں کو عطا کر دیا، کہاں ہم اور کہاں صاحب رسالت۔ تو یہ اللہ کا احسان ہی نہیں ہے، احسان عظیم ہے۔ دوسرا احسان و شریعت کا کہ جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نوع سے بھیجا، من انفسہم، انسان کے لیے انسان کامل کو بھیجا، بشر کے لیے سید البشر کو بھیجا، احسن البشر کو بھیجا، اجمل البشر کو بھیجا، اکرم البشر کو بھیجا، ارحم البشر کو بھیجا، ارأف البشر کو بھیجا۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اور کہا ہے کس نے کہ سرتاج انبیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، یہی تو ہے فلسفہ قل انما انا بشر مثلکم، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر سید البشر نہ آتے، سید الملائک بھی آ جاتے، ہمارا ان کا گزارا نہیں تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ان کی ضروریات اور ہیں، ہماری اور ہیں، ان کے جذبات اور ہیں، ہمارے اور ہیں، ان کے احساسات اور ہیں، ہمارے اور ہیں، افادہ اور استفادہ مشکل ہو جاتا، رہنمائی مکمل نہ ہوتی۔ تو یہ دوسرا احسان ہے کہ نبی بشر بھیجا، جو ہماری ضرورتیں وہی اس کی ضرورتیں، جو ہمارے جذبات وہی ان کے جذبات، جو ہمارے احساسات وہی ان کے احساسات۔ اگر صحابی آ کے کہے حضور اتنی بھوک لگی ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑ گیا، کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے،
تو نبیوں کے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ تیرے محمد کے پیٹ پہ 2 پردے۔ ہماری بھوک کا احساس تو انہیں ہوگا، جبریل کو تو بھوک لگتی ہی نہیں، جبریل کو احساس کیسے ہوگا؟ تو جہاں حضور کو بھیجنا احسان ہے، وہاں بشریت کی صورت میں بھیجنا دوسرا احسان ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں، 4 فرائض منصبی۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا ثمر ہوں۔ ابراہیم نے دعا کی تعمیر کعبہ کے بعد، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، مولا ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج۔ 4 صفتوں کا ذکر کیا، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت و تبلیغ کرے، پھر فقط تلاوت و تبلیغ ہی نہ کرے، اس کی حیثیت ڈاکیے کی طرح نہ ہو، بلکہ یعلمہم الکتاب، تیری کتاب کی تعلیم بھی دے، معانی بھی بتائے، مطالب بھی سمجھائے، مفہومات بھی بتائے، پھر ان معانی کی مراد اور مصداق کا تعین کرے۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے، پھر کتاب کی تعلیم ہی نہیں والحکمہ، سنت کا ارشاد بھی کرے، حکمت، دانائی، سنت کا ارشاد کرے۔ اس لیے کہ قرآن میں بہت سارے احکامات ہیں، مجمل ہیں، جب تک نبی کی سنت سے رہنمائی نہ لی جائے ان پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو۔ اب کیسے قائم رکھا جائے؟ قرآن میں حکم تو ہے کہ نماز کو قائم رکھو، لیکن یہ تفصیلات نہیں ہے کہ فجر کی اتنی رکھتے ہیں، ظہر کی اتنی رکھتے ہیں، عصر کی اتنی رکھتے ہیں، مغرب کی اتنی رکھتے ہیں، عشاء کی اتنی رکھتے ہیں، تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، تحریمہ کے بعد باندھنے کہاں پر ہیں، قرات کے مسائل کیا ہیں، رکوع اور سجدوں کی تسبیحات کیا ہیں، تشہد اور درود کے الفاظ کیا ہیں، یہ اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، سب کے سب محمد کے فرمان میں ہے، اور ان فرامین کو ہی حکمت کہتے ہیں۔ اگر حکمت کی تعلیم نہ ہو تو کتاب کی تعلیم ناقص رہتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم بھی دے، والحکمت، حکمت کا ارشاد کرے، سنت کی تعلیم دے، اور پھر اس کی محنت فقط ظاہر پہ ہی نہ ہو، ظاہر ہی اس کی محنت کا مرکز اور محور نہ ہو، بلکہ وہ باطن کو بھی صاف کرے۔ یزکیہم، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تہذیب باطن۔ اللہ کے نبی 4 ذمہ داریاں لے کے آئے، اور جب حضرت ابراہیم نے دعا کی اس وقت دعا میں ان کو شامل کیا۔ یہاں نبی کی ان 4 صفتوں سے 4 شانیں واضح ہوئی۔ نمبر 1، پہلی آپ کی صفت یتلو علیہم آیاتک، کتاب کی تلاوت و تبلیغ کرے۔ اس سے پتہ چلا جسے ابراہیم مانگ رہے ہیں وہ مبلغ اعظم ہوگا۔ پھر فرمایا یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے۔ اس سے پتہ چلا جسے مانگ رہے ہیں مبلغ اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ معلم اعظم بھی ہوگا۔ پھر فرمایا بالحکمہ، حکمت کا ارشاد بھی کرے۔ پتہ چلا مبلغ اعظم، معلم اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مرشد اعظم بھی ہوگا۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، جسے مانگا جا رہا ہے مصلح اعظم بھی ہوگا۔ 4 صفتیں ذکر کی، ہر صفت سے نبی کی ایک شان آیا ہوئی، تو جیسا مانگا اللہ نے ویسا ہی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا مانگا ویسا ہی عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذمہ داریوں کے ساتھ آئے۔ نمبر 1 تعلیم کتاب، نمبر 1 تلاوت کتاب، نمبر 2 تعلیم کتاب، نمبر 3 تعلیم حکمت، نمبر 4 تزکیہ نفس۔ یہ 4 ذمہ داریاں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آئی۔ انہیں اگر سمیت کے ذکر کیا جائے تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں حضور 2 کاموں کے لیے آئے۔ نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت کے لیے، نمبر 2 تزکیہ نفس کے لیے۔ اور آسان کیا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں حضور تعلیم دینے بھی آئے،
تربیت کرنے بھی آئے، علم سکھانے بھی آئے، اخلاق بتانے بھی آئے، اللہ کے نبی ظاہری نجاستوں سے بچانے بھی آئے، باطنی نجاستوں سے بچانے بھی آئے۔ اللہ کے نبی نے اعمال کی شکل و صورت بھی بتائی، قیام ایسے کرنا ہے، رکوع ایسے کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، حقیقت اور روح بھی سمجھائی۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اس کیفیت کے ساتھ اعمال کی شکل و صورت بھی بتائی، حقیقت اور روح بھی سمجھائی۔ اللہ کے نبی کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آئے، تزکیہ نفس کے لیے آئے، اور پھر یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے تھے، بلا شبہ لینے والے صحابہ اور اہل بیت جب تزکیہ کر رہے تھے، بلا شبہ جن قلوب کا آپ نے تزکیہ کیا وہ صحابہ اور اہل بیت کے تھے، تو کہا جا سکتا ہے صحابہ اور اہل بیت نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے۔ بے شک بے شک صحابہ اور اہل بیت نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے۔ اب آپ تجربہ کر لیں، میرا گلا نہیں بیٹھے گا، میری آواز خراب ہوگی، تجربہ کر بشرطے کہ اب اس بٹن کو ہاتھ توجہ ہے۔ عرض میں نے یہ کیا، صحابہ و اہل بیت نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے۔ اب میں جتنا بھی بولوں، رفتار بھی جتنی تیز ہو، مجھ پہ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہم بریلویوں کا سونڈ بھی لگائیں تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے نا دیوبندیوں کا جلسہ ہے، وہ ہم سے پکا دیوبندی ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ صحابہ و اہل بیت نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کا ظاہر بھی سنوارا، اللہ کے نبی نے ان کا باطن بھی سنوارا، اللہ کے نبی نے ظاہر بھی بنایا، اللہ کے نبی نے ان کا باطن بھی بنایا۔ وہ تعلیم و تربیت نبوی کا شاہکار ہے۔ ہمارے آج کے دور میں ایسے لوگ بدقسمتی سے منبروں پہ بیٹھ گئے، رہنمائی کے لیے میدان میں نکل آئے، جنہیں دین کے اصول اور آداب کا بالکل نہیں پتا، نہ جانے کس کی منصوبہ بندی ہے، کس نے ان کو میدان میں اتارا ہے۔ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے امت کا اعتقاد کمزور کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہہ دیتے ہیں ہم رجال ونحن رجال، صحابہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے، اس تصور کو قبول کر لیا جائے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا انبیاء بندے نہیں ہیں؟ کیا انبیاء بندے نہیں ہیں؟ تو پھر اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ ہم رجال ونحن رجال، انبیاء کے بارے میں اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے، صحابہ ہی نہیں، یہ تو انبیاء بھی بندے ہیں، لیکن بندوں میں فرق ہوتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بندوں میں فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق بندوں کو سمجھ آتا ہے، گندوں کو سمجھ نہیں آتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ یہ فرق بندوں کو سمجھ آتا ہے، گندوں کو سمجھ نہیں آتا۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام اگرچہ علی الاطلاق پوری انسانیت سے افضل نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد سب سے افضل ضرور ہے۔ اور کہنا چاہتا ہوں، بھلے وہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد محفوظ، مغفور، ان اللہ مقبول ضرور ہے۔ ان پہ اگرچہ قرآن اترا تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے اولین ناقل اور شارع ضرور ہے۔ ان سے خطا کا سرزد ہو جانا اللہ کی حکمت کے تحت، مشیت کے تحت ثابت تو ہے، اکا دکا افراد سے عادت کے طور پہ نہیں، اچانک مگر ذمے میں باقی نہ رہنا۔
یقینی ضرور ہے، ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونے عمل ضرور ہے۔ بھلے وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ نبوت سے لیتے ہیں، امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں، امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں، امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں، امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ جیسے رب تک پہنچنے کا فقط ایک راستہ ہے جسے نبی کہتے ہیں، ایسے ہی نبی تک پہنچنے کا بھی فقط ایک راستہ ہے جسے صحابی کہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے اور رب کے درمیان سے نبوت کو نکال دے تو خدا کو نہیں پا سکتا، اگر اپنے اور نبوت کے درمیان سے صحابیت کو نکال دے تو مصطفیٰ تک نہیں جا سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے رب تک جانے کا بھی، اسے نبوت کہتے ہیں، اور ایک ہی راستہ ہے نبوت تک جانے کا۔ اللہ علیہ وسلم میرے نبی سے دو برتن بھائے، اما احدہما فبسطتہ، ایک علم شریعت کا برتن تھا، میں نے کھول کے تمہارے سامنے رکھ دیا، اما آخر رہا دوسرا فلو بسطتہ قطع ھذا البلعوم، اگر کھولوں تو مجھے نقصان پہنچے۔ کیوں؟ اس لیے اس دور میں صاحب رسالت موجود تھے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، صاحب رسالت موجود تھے، ان ریاضتوں کی ضرورت نہیں تھی۔ آج کے دور میں درجنوں سالوں کی ریاضتوں سے بھی بندہ وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد کے صحابہ کو ان کی ایک نگاہ نے پہنچا دیا۔ دونوں ثابت ہیں اور دونوں سے حصہ لینا یہ نبی کی امت کا فریضہ ہے۔ دونوں سے حصہ لینا، ہمارے اکابر نے دونوں ذمہ داریوں کو سمجھا اور امتی ہونے کی حیثیت سے جو فریضہ عائد ہوتا تھا اسے ادا کیا۔ علم شریعت کی حفاظت اور اشاعت کے لیے مدارس کے جال بچھا، علم شریعت کی حفاظت اور اشاعت کے لیے مدارس کے جال بچھا دیے، علم تصوف و طریقت کی حفاظت اور اشاعت کے لیے خانقاہوں کے جال بچھا دیے، تبلیغی جماعت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہو، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے جب زمانے نے جتنی بھی ترقی کی، جہاں اللہ کے نبی نے کھڑا کیا اس سے 1 انچ بھی آگے، 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو نیند یہاں سے اٹھا ہے پیر موہاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کتاب و سنت کے لیے آئے، تزکیہ نفس کے لیے آئے۔ وجہ کیا تھی؟ فرمایا وجہ یہ تھی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے قبل لوگ گمگشتہ راہ ہی نہیں تھے بلکہ ضلال مبین کے دلدل میں پھنس چکے تھے، اندھیرے ہی نہیں تھے، اندھیرے پہ اندھیرے چڑھ چکے تھے، ظلمات بعضها فوق بعض کا منظر تھا۔ کائنات مصطفیٰ جیسے مسیحا کی منتظر تھی، حضور ہی کی ذات گرامی تھی جس کی آمد سے کائنات کے اندھیرے کافور ہو سکتے تھے اور توحید و سنت کا نور دنیا کی کایا پلٹ سکتا تھا۔ آپ کی آمد سے قبل کے حالات، بعد کی برکات، پہلے کے واقعات، بعد
تمام کے انقلابات جگن ناتھ آزاد نے ان کو اپنے اشعار میں ذکر کیا. جگن ناتھ آزاد ہندو کہتا ہے وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا. یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ, افلاطوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ. غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا. جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا, حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا, صحابہ رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. حالات ایسے تھے, حضور کا آنا بنتا تھا, ضروری ہو چکا تھا. ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا, یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی پہ یہ غنچے بھی پریشان ہوتے, رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے. خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا, بس میں توحید کے نعروں میں تردد ہوتا. نہ دست و جبل توحید کے ہدی خواہ ہوتے, نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے. رسول وحی نے موسیٰ طور پر پہنچے, پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے. آپ کا آنا بنتا تھا, اللہ نے انسانیت کے حال پہ رحم فرمایا اور مصطفیٰ کی شکل میں پوری کائنات کے لیے ایک مسیحا کو بھیجا. بس پھر کیا تھا, آنے کی دیر تھی. کائنات کی کایا پلٹ گئی, ضلالت ہدایت میں بدلی, جہالت علمیت میں بدلی, بغاوت اطاعت میں بدلی, شقاوت سعادت میں بدلی, اجنبیت اپنائیت میں بدلی, جفا وفا میں بدلی. بوٹ قربتوں میں سمٹا, ذرے صحرا ہوئے, قطرے دریا ہوئے, غلام آقا ہوئے, رہسن رہبر بنے, جاہل عالم بنے, صنم پرست سبت پرست بنے, باطل پرست حق پرست بنے. اپنی ہی عزتوں پہ میلی نگاہ رکھنے والے دوسروں کی عزتوں کے محافظ بنے. جو علائے عرب مقام صحابیت پہ پہنچے, عرب کے بدو تہذیب و تمدن کے امام بنے. حفیظ طائف تڑپ اٹھا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سجے چہروں کا زنگ اترا, بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر, حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر. خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چارہ فرمائی, زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی. ضمیر گر اس در سے نسبت نہ رکھے لوہ پیشانی, تو کشکول گدائی ہے چھ درویشی چھ سلطانی. آپ آئے کائنات کی کایا پلٹی. ایک ہندو شاعر ہری چند اختر نے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر, اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم, منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. بلال مسجد کی چھت پہ چڑھ جا, اللہ کے رسول کرنا کیا ہے, فرمایا اذان کہنی ہے. حضور میری آواز بہت بلند ہے, صحن میں کھڑے ہو کے بھی کہوں گا تو چاروں اطراف میں سنائی دے گی. نبوت مسکرا کے کہتی ہے بلال فقط اذان کی آواز سنانا مقصد نہیں ہے, دنیا کو بتانا مقصد ہے کہ زمانہ غلاموں کو نیچا کرتا ہے اور محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور
غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، کہہ دیا لا تقنطوا، اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ آپ آئے، دل جگمگائے، کائنات روشن ہوئی، کایا پلٹی۔ آئیے نبی کے آنے کے بعد، نبی کے چلے بھی جانے کے بعد آج تو سمجھے مصطفیٰ آ کے دے کے کیا گئے ہیں۔ مصطفیٰ کی تعلیمات کی محفوظیت، آپ کی تعلیمات کی جامعیت، کاملیت، عملیت کے اظہار کے لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ نبی کی تعلیمات کی انفرادیت ظاہر ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بالا تری واضح ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کی صداقت کے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کی تعلیمات ہماری جلوت میں بھی ہو، خلوت میں بھی ہو، ظاہر میں بھی ہو، باطن میں بھی ہو، خوشحالی میں بھی ہو، تنگ دستی اور بدحالی میں بھی ہو۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتا ہے۔ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، تیرا یہ طریقہ قسم سے عجیب و غریب ہے۔ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تو نبی کا سچا محب ہوتا نبی کی بات مانتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، محب تو محبوب کی ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے۔ وہ بول کے نہیں بتاتا میں عاشق ہوں، وہ اداؤں کو اپنا کے سمجھاتا ہے کہ میں عاشق ہوں، کیونکہ پروانہ وہ نہیں ہوتا جو بول کے کہے میں پروانہ ہوں، وہ بول کے نہیں بتاتا، وہ شمع پہ جل کے دکھاتا ہے کہ میں پروانہ ہوں۔ عاشق خود نعرے لگا کے نہیں بتاتا میں عاشق ہوں، عاشق نبی کی تعلیمات کو اپناتا جاتا ہے، اللہ کائنات کو سمجھاتا جاتا ہے کہ یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو، یہ آ چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کے نبی کی سنت کی طرف، جشن سے مشن کی طرف، میلاد سے اتباع سنت کے محاذ کی طرف۔ اس لیے یہی کہہ کے دعوت دے کے اجازت لے رہا ہوں، اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خدا بندے عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر تو بھی سیکھ جائے گا جہاں بینی جہاں گیری، جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔